ایرانی تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کا پہلا بادشاہ جمشید ہے جس نے 1000 سال تک حکومت کی۔ اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال قبل کا بتایا جاتا ہے۔ اس بادشاہ کے زمانے میں عوام کو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوا کرتی تھیں۔ بڑھاپے اور ناتوانی کی لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوا کرتی تھی۔ بارشیں کثرت سے ہونے کی وجہ سے اناج کی فراوانی تھی اور ہر طرح سے لوگ غذائی اجناس میں خود کفیل تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ بادشاہ جمشید نے اپنی عوام کے لیے ایسے قانون بنائے تھے جو معاشرے میں سچائی اور امن کا باعث بنے۔ اس کے دور حکومت میں آبادی میں اس قدر اضافہ دیکھنے میں آیا کہ رہائش کے لیے جگہ کم پڑنے لگی اور یوں اسے مجبوری کے تحت 3 بار رہائشی علاقوں کو وسیع کرنا پڑا۔ یہ سلسلہ اس وقت تھم گیا جب خدا نے جمشید کو یہ خبر دی کہ سردی تمام زندہ موجودات کو ختم کر دے گی، اس لیے اسے چاہیے کہ زمین کے اندر ایک غار نما گڑھا کھودے اور خوبصورت ترین مردوں، عورتوں، بہترین خوراک، جڑی بوٹیوں، جانوروں اور مقدس آگ کو اپنے ہمراہ اس غار میں لے جائے۔ جمشید وہ پہلا شخص ہے جس کا افسانوی داستانوں میں شاہ کے نام سے ذکر ہوا ہے۔ وہ ایرانی ثقافت میں موجود افسانوی داستانوں کا ایک مشہور ترین بادشاہ ہے کہ جس نے معاشرے میں طبقاتی نظام کو متعارف کروایا اور لوگوں کو مختلف طریقے کے پیشوں مثلاً خطاطی، معماری، حکمت، کشتی رانی وغیرہ سے روشناس کرایا۔ جمشید کو علاقے کی تمام قوموں کے درمیان ایک اعلیٰ مقام حاصل رہا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی عرب تاریخی کتابوں میں بادشاہ جمشید کی نیکیوں اور راست بازی کا ذکر ہوا ہے۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے شمسی کیلنڈر کی ایجاد کی۔ اس کے علاوہ پارسی قوم کا مشہور تہوار نوروز بھی جمشید کے نام سے ہی منسوب ہے۔ مورخین کے مطابق جمشید وہ بادشاہ ہے جس نے تخت جمشید یعنی پرسیپولس شہر بنوایا تھا۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ جمشید ایک نیک بادشاہ تھا۔ اسی بادشاہ نے تخت جمشید کے شاہی محلات کو تعمیر کروایا جو آج بھی قدیم فن تعمیر کا نایاب نمونہ ہیں اور آج بھی بہتر حالت میں موجود ہیں۔ اس شہر کو سکندر اعظم نے برباد کر دیا تھا۔ اس نے دارا سوم کو شکست دے کر اس خوبصورت شہر کو آگ لگا دی تھی۔ ان سب کے علاوہ بادشاہ جمشید کے مشہور ہونے کی ایک خاص وجہ جام جمشید ہے۔ جام جمشید ایک پیالے کا نام ہے۔ ایرانی تاریخ دانوں کے مطابق اس پیالے کے ذریعے جمشید زمین کے چپے چپے تک کا احوال معلوم کر لیتا تھا۔ جام جمشید یعنی اس پیالے کو جام جہنما بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو کپ آف جمشید کہا جاتا ہے۔ اس پیالے کا ذکر پارسیوں کی مقدس کتاب اویستا میں بھی ہے، جبکہ ہندوؤں کے مقدس ویدوں میں بھی اس پیالے کا ذکر موجود ہے۔ سکندر نامہ کے مطابق یہ ایک بڑا جام تھا اور اس میں ہندسے اور خطوط ایسے کندہ کیے گئے تھے جس سے روز مرہ کے واقعات اور دنیا کے خیر و شر کا حال معلوم ہو جاتا تھا۔ جام جمشید کا تذکرہ ہر زبان اور ہر قوم کے ادب میں ملتا ہے۔ فارسی زبان کی مشہور ڈکشنری تیار کرنے والے علی اکبر دغدہ نے جام جمشید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جام کے ذریعے بادشاہ زمین کے دور دراز علاقوں میں ہونے والے واقعات کے ساتھ ساتھ آسمان پر ہونے والی ستاروں کی حرکات بھی معلوم کر لیا کرتا تھا۔ اہل فارس کے نزدیک یہ مستقبل بیان کرنے والا ایک الہامی نوعیت کا پیالہ تھا جس میں آب حیات بھرا رہتا۔ ہندو مذہب میں بھی یہی آب حیات امرت کہلاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ اس جام سے متعلق لاتعداد کہانیاں منسوب ہیں جو آج بھی مشہور ہیں۔ لوگوں نے ناقابل یقین واقعات کو اس پیالے سے جوڑ دیا ہے اور یہ تمام واقعات انسانی سمجھ سے بعید ہیں، لیکن اہل فارس کا عرصہ دراز سے یہی عقیدہ تھا اور ہے کہ یہ غیب کی باتیں بتانے والا پیالہ ہے۔ انگلش ادب میں اسے کرسٹل بال بھی لکھا گیا ہے۔ آپ نے اکثر انگلش فلموں میں کسی چڑیل کو ایک کرسٹل بال پر منتر پڑھتے دیکھا ہوگا اور پھر اس کرسٹل بال میں کوئی منظر نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ خیال جام جمشید سے ہی لیا گیا ہے۔ فارسی کی ادبی کتابیں نظم ہو یا نثر اس پیالے کے ذکر سے بھری پڑی ہیں۔ اہل فارس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جس بادشاہ کے پاس یہ پیالہ رہے گا دنیا میں اس کی حکومت قائم ہوگی اور وہ فتح پر فتح حاصل کرتا جائے گا۔ ویسے اگر یہ پیالہ حقیقت ہے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ بادشاہ جمشید کو یہ پیالہ کیسے ملا تھا۔
کچھ مورخین کا خیال ہے کہ تخت جمشید کی تعمیر کے دوران جمشید کے ہاتھ یہ پیالہ لگا تھا۔ اس پیالے کو حاصل کرنے کے بعد جمشید بادشاہ میں غرور اور تکبر آ گیا اور اس نے خود کو خدا کا درجہ دے دیا، اور یوں وہ خدا کے قہر کی زد میں آیا اور اس کے دشمنوں نے اس کے ملک کو فتح کر لیا۔ اس کی جگہ ایک عرب بادشاہ ضحاک نے لے لی جو بے حد ظالم تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے سال ہر سال یہاں حکومت کی اور بعد میں جمشید بادشاہ کی آئندہ نسل میں سے ایک شخص نے ضحاک کو شکست دے کر جمشید کی سلطنت دوبارہ حاصل کر لی، لیکن جمشید کے بعد اس پیالے کا کیا ہوا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔